پرانے عہد نامہ میں سے ہوسی کی کتاب اس کا پہلا باب۔ شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا۔ ہوسیہ کی بیوی اور اولاد۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ بس اس نے جا کر جمر بنت دبلیائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اسے کہا کہ اس کا نام یزرعیل رکھ، کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزرعیل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا، اور اسی وقت یزرعیل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لرہامہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلہ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور لرہامہ کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لوئیمی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ بنی اسرائیل کو بحال کیا جائے گا، تو بھی بنی اسرائیل کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کھلائیں گے۔ اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزرعیل کا دن عظیم ہوگا۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہوسی کی کتاب اس کا دوسرا باب۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے رحامہ۔ بے وفا جمر، بے وفا اسرائیل، تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کیونکہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادہ نہیں ہیں۔ ان کی ماں نے چھنالا کیا، ان کی والدہ نے روح سیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغنی وہ شربت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ اور میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی مے کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی سرپوشی کرتے چھین لوں گا۔ اب میں اس کی فاحشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا، علاوہ اس کے کہ میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا۔ اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میرے اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے برباد کروں گا، اور ان کو جنگل بناؤں گا، اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بعلیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئیں اور مجھے بھول گئیں۔ اپنے لوگوں کے لیے خداوند کی محبت۔
تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا، اور وہاں سے اس کے پاکستان اسے دوں گا، اور عقور کی وادی بھی، تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے عیشی کہے گی اور پھر بعلی نہ کہے گی، کیونکہ میں بعلیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی، اور اس وقت میں سنوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں آسمان کی سنوں گا اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور مے اور تیل کی سنے گی، اور وہ یزریل کی سنیں گے، اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بولوں گا، اور لرہامہ پر رحم کروں گا، اور لومی سے کہوں گا کہ تم میرے لوگ ہو، اور وہ کہیں گے آئے ہمارے خدا۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہوشی کی کتاب، اس کا 3 باب، ہوشی اور بے وفا عورت۔ خداوند نے مجھے فرمایا جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اسے 15 روپیہ اور 1.5 ہومر جو دے کر اپنے لیے مول لیا، اور اسے کہا تو مدت دراز تک مجھ پر کانت کرے گی اور ہم حرام کاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی، اور میں تیرے لیے یوں ہی رہوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے، اس لیے کہ بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہوشی نبی کی کتاب، اس کا 4 باب، خداوند کا اسرائیل پر الزام۔ آئے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتوان ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ خداوند کاہنوں کو ملزم ٹھہراتا ہے، تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جوں جوں وہ فراوان ہوئے، میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بدکرداری کے آرزو مند ہیں، پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ خداوند بت پرستی کی مذمت کرتا ہے، بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ میرے لوگ اپنے کاٹھ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹھ ان کو جواب دیتا ہے
کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں اور ٹیلوں پر اور بلوت اور چنار اور بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں۔ پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہگار ہو۔ تم جلجال میں نہ آؤ اور بیتاون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اسرائیل نے سرکش بچیا کی مانند سرکشی کی ہے، اور اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا۔ افرایم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ میخاری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں ہوشیہ نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ اے کاہنوں، یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اسے اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو، باغی خون ریزی میں غرق ہیں۔ لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ہوشیہ بت پرستی کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، اور اسرائیل اور افرایم اپنی بدکرداری میں گریں گے اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ یہودا اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ جبہ میں کرنا پھنکو اور راما میں ترہی، بیتاون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار پیچھے دیکھ۔ تعدیب کے دن افرایم ویران ہوگا، جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمراء سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح اڈیلوں گا۔ افرایم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی۔ پس میں افرایم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانہ کے لیے گھن۔ جب افرایم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرایم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرایم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہوشی نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب، لوگوں کی جھوٹی توبہ۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ اے افرایم، میں تجھ سے کیا کروں؟ اے یہودا، میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جل جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے کاٹ ڈالا
اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد کی بدکرداری کی بستی ہے اور خون آلودہ ہے۔ جس طرح سے راہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں، انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی، افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا، تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہوشیہ نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو افرائیم کی بدکرداری اور سامریا کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں، اندر چور گھس آئے ہیں اور باہر ڈاکوؤں کا غول لوٹ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے اس کی ساری شرارت معلوم ہے۔ اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر عیاں ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ محل کے اندر سازش، وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور امراء کو دروگوئی سے خوش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بدکار ہیں، وہ اس تنور کی مانند ہیں جن کو نانبائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز امراء تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ گاتھ میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں، ان کا قہر رات بھر سلگتا رہتا ہے، وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے۔ وہ سب کے سب تنور کی مانند دہکتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے سب بادشاہ مارے گئے، ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ اسرائیل اور دوسری قومیں۔ افرائیم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا۔ افرائیم میں ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی، اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں، اور بال سفید ہونے لگے، وہ بے خبر ہے۔ اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے۔ افرائیم بے وقوف و بے دانش فاختہ ہے، وہ مصر کی دہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں۔ جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جال پھیلا دوں گا، ان کو ہوا کے پرندوں کی مانند نیچے اتاروں گا، اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تعدیب کروں گا۔ ان پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے، وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے۔ اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ میرے خلاف دروغگوئی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے، بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں۔ وہ اناج اور مے کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں، پر مجھ سے باغی رہتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو کبھی بازو کیا، تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں۔ وہ رجوع ہوتے ہیں پر حق تعالیٰ کی طرف نہیں، وہ دغا دینے والی کمان کی مانند ہیں۔ ان کے امراء اپنی زبان کی گستاخی کے سبب سے تیغ ہوں گے۔ اس سے ملک مصر میں ان کی ہنسی ہوگی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہوشیہ نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب، خداوند بت پرستی پر اسرائیل کی مذمت کرتا ہے۔ ترہی اپنے منہ سے لگا، وہ عقاب کی طرح خداوند کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا اور میری شریعت کے خلاف چلے۔ وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہم بنی اسرائیل تجھے پہچانتے ہیں۔ اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا، دشمن اس کا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے بادشاہ مقرر کیے پر میری طرف سے نہیں۔ انہوں نے امراء کو ٹھہرایا ہے اور میں نے ان کو نہ جانا۔ انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بت بنائے تاکہ نیست و نابود ہوں۔ اے سامریا،
تیرا بچڑا مردود ہے، میرا قہر ان پر بھڑکا ہے، وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے؟ کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتوت ہے، کاریگر نے ان کو بنایا ہے، وہ خدا نہیں۔ سامریا کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، بے شک انہوں نے ہوا بوئی، وہ گردباد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنٹل نکلے گا اور نہ اس کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا، اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ اسرائیل نگلا گیا، وہ قوموں کے درمیان ناپسندیدہ برتن کی مانند ہوں گے، کیونکہ وہ تنہا گورخر کی مانند اسور کو چلے گئے ہیں۔ افرایم نے اجرت پر یار بلائے، اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہے تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا، اور وہ بادشاہ اور عمراء کے بوجھ سے غمگین ہوں گے، چونکہ افرایم نے گناہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائیں، اس لیے وہ قربان گاہیں اس کے گناہگاری کا باعث ہوں گی۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزارہا بار لکھا، پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ وہ میرے ہدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے اور کھاتے ہیں، لیکن خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بدکرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا، وہ مصر کو واپس جائیں گے۔ اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں، اور یہودا نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں، لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بھسم کر دے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامے میں سے ہوشی نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ ہوشی اسرائیل کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے۔ آئے اسرائیل، دوسری قوموں کی طرح خوشی و شادمانی نہ کر، کیونکہ تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے۔ تو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے۔ کھلیان اور میں کے حوض ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے، اور نئی میں کفایت نہ کرے گی۔ وہ خداوند کے ملک میں نہ بسیں گے، بلکہ افرایم مصر کو واپس جائے گا، اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے۔ وہ میں کو خداوند کے لیے نہ تپائیں گے، اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے۔ ان کی قربانیاں ان کے لیے نوحہ گروں کی روٹی کی مانند ہوں گی۔ ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے، کیونکہ ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لیے ہوں گی، اور خداوند کے گھر میں داخل نہ ہوں گی۔ مجمع مقدس کے روز اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلیں گے، لیکن مصر ان کو سمیٹے گا، موف ان کو دفن کرے گا۔ ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی قابض ہوگی، ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے۔ سزا کے دن آ گئے، جزا کا وقت آ پہنچا۔ اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بدکرداری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے۔ افرایم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے، نبی اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے۔ وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا، جیسا جبا کے ایام میں ہوا تھا۔ وہ ان کی بدکرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اسرائیل کا گناہ، ان کے نتائج۔ میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا۔ تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا، جو درختوں کے پہلے موسموں میں لگتا ہو، لیکن وہ بعل فغوس کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا، اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے۔ اہل افرایم کی شوکت پرندہ کی مانند اڑ جائے گی، ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا، اور قرار حمل موقوف ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا، تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ افرایم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرف نفیس جگہ میں لگایا گیا، لیکن افرایم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا۔ اے خداوند، ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل اور خشک
پستان دے۔ اسرائیل پر خداوند کا غضب، ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے۔ ہاں، وہاں میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بدعمالی کے سبب سے میں اس کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب عمرا باغی ہیں۔ بنی افرائیم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اور اگر وہ اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا۔ نبی اسرائیل کی بابت بولتا ہے، میرا خدا ان کو رد کر دے گا کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے، اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں ہوشی نبی کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ اسرائیل لہلہاتی طاق ہے جس میں پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کی اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ ان کا دل دغاباز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ یقیناً اب وہ کہیں گے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی ریگاریوں میں اندرائن۔ بیتاون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے خوفزدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس پر ماتم کریں گے، اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شادمان تھے، اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے۔ افرائیم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشورت سے خجل ہوگا۔ سامریا کا بادشاہ کٹ گیا ہے، وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور آون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہیں برباد کیے جائیں گے، اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے۔ وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم کو چھپا لو، اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم پر آ گرو۔ خداوند اسرائیل پر غضب کا اعلان کرتا ہے، اے اسرائیل، تو جبہ کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ لڑائی جبہ میں بدکرداروں کی نسل تک نہ پہنچے۔ میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں ان کے 2 گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر ہجوم کریں گے۔ افرائیم سدھائی ہوئی بچیا ہے جو داؤنا پسند کرتی ہے، اور میں نے اس کی خوشنما گردن کو دریغ کیا، لیکن میں افرائیم پر سوار بٹھاؤں گا۔ یہودا ہل چلائے گا اور یعقوب ڈھیلے توڑے گا۔ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو، اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو، تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ تم نے شرارت کا ہل چلایا، بدکرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا، کیونکہ تو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے انبوہ پر تکیہ کیا۔ اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا، اور تیرے سب قلعے مسمار کیے جائیں گے، جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربیل کو مسمار کیا تھا، جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تمہاری بے نہایت شرارت کے سبب سے بیتیل میں تمہارا یہی حال ہوگا۔ شاہ اسرائیل علی الصباح بالکل فنا ہو جائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہوشی نبی کی کتاب، اس کا 11واں باب۔ گردن کش لوگوں کے لیے خدا کی محبت۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بعلیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا۔
کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں۔ باوجود انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کریں۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبویین کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت موجزن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں۔ تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اسرائیل اور یہودا پر سزا کا حکم۔ افرائیم نے دروغ گوئی سے اور اسرائیل کے گھرانہ نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ، ہاں اس قدوس وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہوشی نبی کی کتاب، اس کا 12واں باب۔ افرائیم ہوا چرتا ہے، وہ پوربی ہوا کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور ظلم کرتا ہے۔ وہ اسوریوں سے عہد و پیمان کرتے اور مصر کو تیل بھیجتے ہیں۔ خداوند کا یہودا کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، اور یعقوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا اور اس کے اعمال کے موافق اس کو جزا دے گا۔ اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ ہاں، وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا۔ اس نے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیتیل میں پایا، اور وہاں وہ ہم کلام ہوا۔ یعنی خداوند رب الافواج یہودا اس کی یادگار ہے۔ پس تو اپنے خدا کی طرف رجوع لا، نیکی اور راستی پر قائم، اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار رہ۔ غضب کے بارے میں مزید بیان۔ اور وہ سوداگر ہے اور دغا کی ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ظلم دوست ہے۔ افرائیم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے، میری ساری کمائی میں بدکرداری کا گناہ نہ پائیں گے۔ لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں، میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے طور پر خیموں میں بساؤں گا۔ میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی، اور نبیوں کے وسیلہ سے تشبیہات استعمال کی۔ یقیناً جلاد میں بدکرداری ہے، وہ بالکل بطالت ہیں۔ وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں، ان کی قربان گاہیں کھیتوں کی ریگاریوں پر کے تودوں کی مانند ہیں۔ اور یعقوب آرام کی زمین کو بھاگ گیا۔ ہاں، اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا، اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی۔ ایک نبی کے وسیلہ سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور نبی ہی کے وسیلہ سے وہ محفوظ رہا۔ افرائیم نے بڑے سخت غضب انگیز کام کیے، اس لیے اس کا خون اسی کے گردن پر ہوگا، اور اس کا خداوند اس کی ملامت اسی کے سر پر لائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہوشی نبی کی کتاب، اس کا 13واں باب۔ اسرائیل پر آخری غضب کا نزول۔ افرائیم کے کلام میں ہیبت تھی، وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا، لیکن بال کے سبب سے گناہگار ہو کر فنا ہو گیا۔ اور اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمید کے مطابق بت تیار کیے، جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہے۔ وہ ان کی بابت کہتے ہیں، جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچڑوں کو چومیں۔ اس لیے وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے، اور بھوسی کی مانند جس کو بگولا کھلیہان پر سے اڑا لے جاتا ہے، اور اس دھوئیں کی مانند جو دودھ کش سے نکلتا ہے۔ لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ میں نے بیابان میں یعنی خشک زمین میں تیری خبر گیری کی،
وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا اور مجھے بھول گئے۔ اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر کی مانند ہوا، چیتے کی مانند راہ میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا۔ میں اس ریچھنی کی مانند جو اس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دو چار ہوں گا اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نگل جاؤں گا۔ دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے، اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور امراء عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بدکرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرہ میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذہن میں مبتلا ہوگا، وہ بے دانش فرزند ہے، اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا، اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پوربی ہوا آئے گی۔ خداوند کا دم بیان سے آئے گا اور اس کا سوتا سوکھ جائے گا اور اس کا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب و ظروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامری اپنے جرم کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہوسی نبی کی کتاب، اس کا 14واں اور آخری باب۔ ہوسی کی اسرائیل سے التجا۔ آئے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کے لیے نئی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے، وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ان کی شہرت لبنان کی مے کسی ہوگی۔ افرائیم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ میں خداوند نے اسی کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سرسبز سروں کی مانند ہوں، تو مجھ ہی سے برومند ہوا۔ حاصل کلام۔ دانشمند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطاکار ان میں گر پڑیں گے۔ آمین اور آمین۔